بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی دعاؤں کے سلسلے میں اہل ایمان کی ایک دعا سورہ بقرہ کی بالکل آخری آیت نمبر 286 میں مذکور ہے۔ اس سے پہلے اس رکوع کی ابتدائی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ جو امور تم مخفی رکھتے ہو یا جو تم ظاہر کرتے ہو، میں اللہ تعالیٰ ان سب کا تم سے محاسبہ کروں گا۔ اب مخفی امور میں کچھ امور ایسے بھی ہیں جن کا تعلق وساوس سے ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس بات کی وجہ سے پریشان ہو گئے کہ کچھ وساوس غیر اختیاری بھی ہمارے دل میں آتے ہیں، تو اگر ان پر بھی محاسبہ ہوا تو یہ کام تو مشکل پڑ جائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کی ابتدا میں ایک ضابطہ اور قاعدہ ذکر فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اسی بات کا انسان کو مکلف بناتا ہے جو اس کی وسعت و طاقت میں ہو، لہٰذا وسوسہ غیر اختیاری وہ معاف ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو ان مواقع پر وہ اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار ہم سے مواخذہ نہ کرنا اگر ہم کوئی خطا کر بیٹھیں یا ہم بھول جائیں۔ یہاں اس خطا اور اس نسیان کا ذکر ہو رہا ہے جو سستی اور غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک نسیان وہ ہے جو بتقاضۂ بشریت انسان پر طاری ہوتا ہے، جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ معاف ہے۔ لیکن اگر انسان سستی اور غفلت کا شکار ہو اور اسی سستی اور غفلت کی وجہ سے خطا صادر ہو جائے، یا انسان نسیان کا شکار ہو کر کے بہت سارے احکام شرعیہ کو بھول جائے، تو اس پر ضرور بضرور مواخذہ ہوگا۔ لہٰذا یہاں لجاجت اور منت اسی بات کی جا رہی ہے دعا میں کہ مولا ایسی خطاؤں اور ایسی نسیان پر مولا ہم سے مواخذہ نہ کیجیے بلکہ عفو درگزر کیجیے۔ اور اگلا دعا کا حصہ یہ ہے، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے مولا ہم پر وہ بوجھ بھی مت ڈالنا جو اس سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا۔ اس سے مفسرین کرام نے مراد لیا ہے وہ احکامات جو پہلی امتوں پر باعث مشقت تھے، جیسا کہ توبہ کے باب میں بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی ان لوگوں کے ہاتھوں قتل ہونا پڑا جنہوں نے بچھڑے کی عبادت نہ کی۔ تو توبہ کی صورت یہ تھی کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ یہاں تک کہ پہلی شریعتوں میں یہ مسئلہ بھی تھا کہ اگر کپڑے پر کوئی نجاست لگ جاتی تو کپڑے کے اس حصے کو کاٹ دینا ضروری تھا۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے امور جو سابقہ شریعتوں میں مشکل ترین تھے، اس امت محمدیہ کے لیے وہ آسان کر دیے گئے۔ چنانچہ اس جملے میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے، مولا ہم پر مشکل احکام بھی مت لاگو کیجیے۔ اور اگلا جملہ یہ ہے، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، مولا ہم پر وہ مصائب اور وہ تکالیف بھی مت بھیجنا جن کو اٹھانے کی طاقت اور سکت ہم میں نہیں۔ انسان کی زندگی میں کچھ پریشانی اور تکالیف ایسے ہوتی ہیں کہ انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ اس دعا کا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انسان ہر وقت اپنے پروردگار سے عافیت کا سوال کرے اور کہے، مولا ہم پر ایسے مصائب اور تکالیف مت بھیجنا جن کو اٹھانے کی سکت اور طاقت ہم میں نہیں۔ اور دعا کے آخر میں چند جملے بڑے ہی جامع جملے ہیں، واعف عنا، مولا ہم کو معاف کر، یعنی اگر کوئی خطا اور نسیان ہو گیا تو مولا ہم معافی کے طلبگار ہیں۔ اس واعف عنا کے جملے کا تعلق پہلے جملے کے ساتھ ہے، ان نسینا او اخطانا۔ واغفر لنا، مولا ہم کو معاف کر، یعنی احکام میں اگر سستی اور غفلت ہو جائے ہم مولا معافی کے طلبگار ہیں۔ ورحمنا، اور مولا ہم پر رحم کر، یعنی ہم پر کوئی مصیبت اور تکلیف ایسی مت بھیج جس کو اٹھانے کی سکت اور طاقت ہم میں نہ ہو۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد کر اس قوم کے خلاف جو انکاری ہیں، کفر میں مبتلا ہے۔ سورہ بقرہ میں 4 مضامین مقصودی طور پر بیان کیے گئے تھے، توحید، قیامت، رسالت اور صداقت قرآن کریم۔ الکافرین میں اشارہ ہے کہ جو ان چاروں مسائل کے منکر ہیں، مولا ہم کو ان پر غلبہ عطا کر۔ اس اعتبار سے یہ دعا بھی بڑی ہی جامع معنی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے معمولات میں اس کو بھی شامل کریں۔ اللہ عمل کی توفیق۔